بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی قومیں پیدا کی اور ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام بھیجے، لیکن ان قوموں کے کچھ سرکش اور کافر لوگوں نے اسلام اور نبی کریم علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک دردناک عذاب نازل کیا، جس سے یہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ ان قوموں میں سے ایک قوم سبا بھی تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ اس قوم کی رانی بلقیس تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بازمت حکومت کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت زبان زد خاصو عام تھی۔ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان اور بلقیس کی شادی ہونے کے بعد کئی عرصہ تک یہ لوگ توحید و رسالت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، مگر کچھ سالوں بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور وہ قوم اس قدر اسراف اور ناشکری ہو گئی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج، چاند، ستاروں اور آگ کی پوجا کرنے لگے۔ ان میں سے تقریباً سارے لوگ سرکش اور گناہ گار ہو گئے تھے، رزق کی بے ادبی کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اس قدر ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں سے اپنے بچوں کے پخانے اور آلودہ غذا کو صاف کرتے تھے۔ بعض اوقات انہوں نے آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا۔ پھر ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کے پخانے کے مقام کو روٹی سے صاف کر رہی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، نہیں تو خدا تجھ سے اپنی نعمت چھین لے گا۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جب تک یہ دنیا رہے گی مجھے بھوک سے کسی قسم کا خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر بہت زیادہ غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ان پر غضب نازل کیا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ان سے چھین لی، ساری خوراک اور گندم سوکھ گئی۔ قحط یہاں تک نازل ہو گیا کہ جو ان لوگوں نے روٹیوں کو آلودہ کر کے پہاڑ بنایا تھا وہ کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی ساری خوراک ذخیرہ ختم ہو گئی تھی۔ کافران، نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات میں موجود ہے اور سورۃ نحل کی آیات نمبر 112 میں یوں ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی میں رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دیتے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا، ان کو برا بھلا کہا اور ان کے خلاف سازشیں کی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا۔ بس یہ لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ اس قوم کے بارے میں ایک اور جگہ ذکر آیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا بند مارب تعمیر کرایا۔ پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا اس پانی سے مختلف گاؤں میں پانی مہیا کر کے باغات اور پودے لگا کر کھیتی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود نیچے گر کر ٹوکری میں چلے جاتے اور قلیل مدت تک ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احکامانہ التماس کی، جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیات نمبر 11 میں آتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التماس کی اس لیے تاکہ غریب لوگوں، عمرہ اور ثروت مند ان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ والوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے اندر سے ان کو کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارش زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے بند کی دیواریں ٹوٹ گئی اور سیلاب آ گیا، جس سے سارا جنگل، آبادیاں، فصلیں سب کو تباہ و برباد ہو گئی۔